آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو، جو کہ آپ سنتے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے۔ فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-8430-456 051-8430-457 پر، اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ہمیں میل تو اس کے لیے ہمارا میلنگ ایڈریس ہے میری آواز سنو @uksresearch.com merawazsuno@uksresearch.com، اور ہمارا PO باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد۔ سنتے رہیے میری آواز سنو۔ جی لسنرز، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملیحہ حسین، جو کہ پروگرام ڈائریکٹر ہیں مہر گڑھ کی، جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے۔ السلام علیکم ملیحہ۔ السلام علیکم۔ جی ملیحہ، جیسا کہ ہم نے آپ کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہے کچھ آپ کے بارے میں بات کرنے کے لیے، کچھ آپ کے کام کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ آپ مہر گڑھ میں کیا کر رہی ہیں، پہلے تو میں کہوں گی کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اس کے بعد ہم آپ کے کام کی طرف اور مہر گڑھ کی طرف آئیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ میں عام سی انسان ہوں، پاکستانی ہوں، کافی عرصے سے باہر تھی ملک سے، لیکن یہاں پہ بڑے اچھے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں پاکستان میں۔ جہاں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے وہاں کچھ چیزیں بہت اچھی بھی ہو رہی ہیں، اور میں بڑے سالوں سے فالو کر رہی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ سعید ہیں یہاں پر، ان کے کام کو انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی 2001 میں آشا کے نام سے، الائنس اگینسٹ سیکشل ہراسمنٹ، تو ان کے کام سے میں واقف ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آرگنائزیشن شروع کی تھی مہر گڑھ کے نام سے، مہر گڑھ کے ساتھ میں اب کام کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے جو تحریک چلائی تھی آشا کی، اور اس کے ذریعے پھر انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کے 2010 میں 2 قانون پاس کروائے تھے سیکشل ہراسمنٹ، اب ہمارے ملک میں ان کے حساب سے جرم ہو گیا۔ تو ان لاز کو امپلیمنٹ کرنے کا جب وقت آیا تو ڈاکٹر فوزیہ سعید نے مجھے کہا تھا کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ ان کی امپلیمنٹیشن میں ہماری ہیلپ کریں۔ تو 2010 کے شروع میں پاکستان آئی تھی، اور 1 سال کے لیے آئی تھی، لیکن امپلیمنٹیشن کا کام اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ 1 سال کے بعد اس کام کو میں بیچ میں چھوڑ کے واپس نہیں جا سکتی تھی، تو اس لیے میں نے اپنے بچوں سے اجازت لے کے 1 سال کے لیے اور رکی، لیکن اب 2.25 سال ہو گئے۔ صحیح۔ وہ آئے ہوئے تھے گرمی میں اور پوچھ رہے تھے کہ اب لگتا نہیں کہ آپ جلدی واپس آ رہی ہیں، اور میں نے کہا کہ ابھی نہیں چھوڑ سکتی بیچ میں۔ اور یہاں پر آ کر آپ افیلیٹ ہوئی مہر گڑھ کے ساتھ، جی تو کچھ بتائیں ہمارے لسنر کو کہ مہر گڑھ ہے کیا؟ مہر گڑھ ابھی جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں ایک آرگنائزیشن کا نام ہے، لیکن یہ نام انہوں نے اس لیے رکھا کہ مہر گڑھ جو ہے ایک بہت پرانی تہذیب ہے۔ اب جو علاقہ جسے ہم بلوچستان کہتے ہیں، آج سے تقریباً 8,000 سے 11,000 سال پہلے وہاں پہ ایک بڑی اچھی تہذیب تھی۔ مہر گڑھ اس جگہ کا نام تھا۔ جیسے موئنجودارو ہڑپا جو ہیں وہ تو بہت بعد کی ہیں، 2,500 سے 4,000 سال پرانی، مہر گڑھ 8,000 سے 11,000 سال پرانی تھی۔ تو ہم جن لوگوں نے مہر گڑھ شروع کیا، ڈاکٹر فوزیہ سعید ہیں، ڈاکٹر کامران احمد ہیں، ان کے کام کرنے کی فلسفی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم لوگ اس دھرتی کے لوگ ہیں، ہم کئی صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، بہت سے مذاہب آئے، بہت سے کلچرز آئے، تو ہم اب ان سب کلچرز کو، ان سب مذاہب کو اون کرتے ہیں۔ وہ سب سے اگر ہم اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے تو ہم ایک طرح سے اپنے آپ کو اپنی جڑوں سے کاٹ لیں گے، اور اگر جڑیں آپ کی نہ ہو نا تو آپ کبھی بھی کسی وقت ہلکی سے ہوا کے جھونکے سے بھی گر سکتے ہیں۔ تو اب آج کل بہت زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی جڑوں کے ساتھ ریکنیکٹ کریں۔ جڑیں مضبوط ہوں گی تو امریکہ آ جائے یا انڈیا آ جائے یا کوئی بھی آ جائے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ صحیح۔ اور آپ نے جب مہر گڑھ بنایا تو اس کے پیچھے کیا آپ کے آبجیکٹیوز تھے؟ مہر گڑھ ڈاکٹر فوزیہ نے بنایا تھا، انہیں ایسے لگا تھا کہ جیسے ہم خود تو وہ ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، بہت سالوں سے کام کریں، 30 سال سے تقریباً، انہیں ایسے لگا تھا کہ ہماری یوتھ جو ہے آج کل وہ بہت لا تعلق سی ہے اپنے معاشرے کے مسائل سے۔ تو جب تک ہم اپنا کام، جو کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ ہمارا ایکسپیرینس ہے، وہ اپنے یوتھ میں ٹرانسفر نہ کریں تو شاید ہم اپنا پورا فرض ادا نہیں کریں گے۔ تو یوتھ کے ساتھ کام کرنے کے لیے انہوں نے مہر گڑھ شروع کی تھی، ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر یوتھ کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ کس کس طرح کے کام آپ یوتھ کے ساتھ اب تک کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں؟ ہمارے جو ہے وہ پروگرامز ہیں مہر گڑھ کے، وہ چلتے رہتے ہیں کیونکہ وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جو شروع کیا تھا ان کی وہ بہت اچھی ٹریننگز تھیں جو انہوں نے بہت عرصہ لگا کے ڈیزائن کی تھی۔ 8 ہفتے کی یوتھ لیڈرشپ کیمپس تھے ہیومن رائٹس پہ اور ایکٹیویزم پہ، تو وہ پورے پاکستان سے
ایسے یوتھ اکٹھی کرتی تھیں شہروں سے, گاؤں سے, لڑکے لڑکیاں, کم از کم ہر ٹریننگ میں 3 مذاہب کے لوگ ہوتے تھے, مسلمان, ہندو اور کرسچنز. انہیں لا کے اور پھر ان سے پوچھتی تھی کہ وہ لوگ ابھی تک کیا کام کر رہے ہیں, اور انہیں ایسی اسکلز دیتی تھیں اور انفارمیشن دیتی تھیں جس کی مدد سے وہ بہتر لیڈرز بن سکیں. جو انیشلی انہیں سلیکٹ کرتی تھیں تو اس بیسس پہ کہ ان میں پروون لیڈرشپ اسکلز ہوں, انہیں لے کے پھر آگے آپ سکھا سکتے, اور پروگریسو مائنڈڈ ہوں اور سیکھنا چاہتے ہوں. جن لوگوں کے بہت سخت نظریے ہوتے ہیں نا, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور جو ہمارا فیتھ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور باقی سب دنیا غلط ہے, تو ان کے ساتھ بہت وقت ضائع کرنا پڑتا ہے انہیں نیوٹرل گراؤنڈ پہ لانے کے لیے. لیکن اگر کوئی پہلے سے نیوٹرل گراؤنڈ پہ ہے اور اس میں لیڈرشپ اسکلز بھی ہیں, انہیں لے کے آگے جانا آسان ہوتا ہے. تو ایسے بچوں کو چن کے پھر وہ اپنے آپ سے شروع کراتی تھی کہ ہم کون ہیں, ہماری آئیڈینٹی کیا ہے, ہمارے معاشرے میں جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ہم اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہ جوڑو اپنے مسائل کے ساتھ تو تبدیلی آ نہیں سکتی. جب تک ہم کہتے رہیں کہ وہ بھی غلط ہے اور وہ جھوٹا ہے اور وہ چور ہے اور وہ بے ایمان ہے تو کہتے رہیں گے, کچھ ہوگا نہیں. جب تک اپنے سے کام نہ کرنا شروع کریں تب تک تبدیلی نہیں آتی معاشرے میں. صحیح. میم آپ لوگ بیسیکلی یوتھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے آج کل کی وہ کس چیز میں لیک کر رہی ہے, کس چیز میں وہ پیچھے ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, مجھے جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے, ہماری یوتھ جو ہے نا, دل ان کا صحیح جگہ پہ ہے, کچھ کرنا چاہتے ہیں, انہیں بس یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا کریں. وہ ٹی وی سے عام طور سے سن کے یا اخبار میں پڑھ کے کہ کیا ہو رہا ہے, کسی نے کچھ بھی کہہ دیا کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ بغیر سوچے سمجھے چل پڑتے ہیں. یعنی آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ گائیڈنس کی کمی ہے ان کے لیے. گائیڈنس کی کمی ہے اور اپنا ذہن استعمال کرنے کی بہت کمی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی مجھے بڑا نظر آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو سوال کرتے ہیں نا بچپن میں, انہیں کہتے ہیں کہ بدتمیز بچہ بڑوں کے آگے بولتا ہے. بچوں کا انکوزیٹو مائنڈ ہوتا ہے, وہ سیکھنا چاہتے ہیں, وہ سمجھنا چاہتے ہیں. ہم ڈانٹ کے جب انہیں چپ کروا دیتے ہیں اور کوسچننگ کو انکریج نہیں کرتے, ماں باپ بھی گھر کے بڑے بھی, تو بچے جو ہیں وہ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ اچھا چپ کر کے جو کوئی ہمیں بتا رہا ہے وہ ہم نے کرنا ہے تو ہم اچھے بچے ہوں گے. اور بڑے ہونے تک وہ یہی کرتے رہتے ہیں, جو کسی نے کہا وہ لے کے اور آگے چل پڑے, اپنا ذہن نہیں استعمال کیا. انسان اور جانور میں فرق ہی یہ ہے کہ انسان کو اللہ میاں نے عقل دی ہے, دماغ دیا ہے, تو اگر ہم اس عقل اور دماغ کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہوا؟ صحیح. آپ دیکھ رہے ہو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے, آپ سوچو, آپ ریسرچ کرو, آپ وہ ریزنز ڈھونڈو کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز پہ پروٹیسٹ ریلیز نکالنی آ گئی, وہ نکال کے ہر مسئلہ نہیں حل ہوتا. ہاں کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے ریلیز نکالنے کی, لیکن ہر مسئلے کا حل پروٹیسٹ ریلی نہیں ہوتی. تو ہمارے بڑوں کو بھی, خیر میں صرف یوتھ کو نہیں کہہ سکتی, بہت سی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ انہیں یہی پتا ہے کہ کچھ ہو گیا چلو جی اکٹھے ہو جاؤ اور سڑکوں پہ نکل آؤ. تو ہر مسئلہ ایسے حل نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنا دماغ استعمال کرنا ہے, چیزوں کو دیکھنا ہے, اصل مسئلہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. جب تک آپ وجہ کو ختم نہیں کرو گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہ بینڈیڈ لگا کے مسائل حل نہیں ہوتے. آپ چوٹ کو دیکھو کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اور پھر آپ اس کا حل نکالو. ٹھیک ہے نا. اور حل بھی کبھی آپ امپوز نہیں کر سکتے, اوپر سے کسی کو بتاؤ کہ ہاں یہ کر لو تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ نہیں ہوتا. مسائل کے حل جو ہوتے ہیں نا وہ اندر سے نکلتے ہیں, جڑ سے ایک چیز کا آپ کو علاج کرنا پڑتا ہے. جب تک اس مسئلے کا اپنی زندگی کے ساتھ, اپنے رہن سہن کے ساتھ آپ حل کو جوڑو گے نہیں تو وہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. آپ کا ایک پروجیکٹ آپ نے کہا کہ ہم یہ کریں گے, یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ حل نکالیں گے, 1 سال کیا یا 2 سال کا پروجیکٹ ختم ہو گیا اور پھر اللہ خیر صلاح. عام طور سے کام اس پیٹرن پہ ہوتا ہے. دل کے ساتھ جب آپ کے دل کو کوئی چیز لگتی ہے, کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے, آپ اس کو اسٹڈی کرو, آپ اس کو دیکھو کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, اور پھر لوگوں سے مل کے بیٹھ کے مشورہ کر کے حل نکالو, تو پھر ایسے حل نکلتا ہے. تو آپ کو کیا لگا کہ آپ کی ٹریننگز کے بعد کچھ ایسا یوتھ میں ہی کچھ دیکھا آپ نے چینج؟ بہت دیکھا. ان بچوں کو دیکھ کے میں کہتی ہوں کہ کاش ہمارے ملک کے سب بچے ایسے ہو سکیں. اور اس کے علاوہ جو یہ جن بچوں کو آپ ٹریننگ دیتی ہیں یوتھ کو, تو وہ کس ایریا سے لیتے ہیں یا کسی انسٹیٹیوٹ سے ان کو لے کر آتے ہیں, وہ کہاں سے آتے ہیں؟ پورے ملک سے ہی. وہ نکل کے, میں جب ان کی کہانیاں سنتی ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کچھ چیز ہوتی ہے نا وہ ہونی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے. نگر پارکر کے بچے, نگر پارکر بہت سے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ کہاں ہے پاکستان میں. چھوٹا سا ایک وہ اسکوائر سا ہے جو پاکستان کے حصے کا, انڈیا سے 3 طرف سے گھرا ہوا اور ایک سائڈ پاکستان سے ملتی ہے. وہاں کی یوتھ, بدین کی یوتھ,
سکھر سے، انٹیریئر سندھ کے بہت سے، پنجاب سے، اپنا وزیرستان سے، فاٹا سے، خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں سے، رورل اربن ہر طرح کے، کوئٹہ سے، بلوچستان کے دوسرے علاقوں سے، ہر جگہ سے. بس سلیکشن کا پروسیس بہت سخت ہوتا ہے. اپلائی کرتے ہیں بچے، پھر ہم شارٹ لسٹ ان کو کرتے تھے، پھر ان کے انٹرویوز ہوتے تھے چاہے ان پرسن یا فون پہ، اور پھر اس کے بعد سلیکٹ کرتے تھے. اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے، پروگریسو مائنڈیڈ ہونا چاہیے، اور سب سے ضروری بات پروون لیڈرشپ سکلز ہونی چاہیے. ایسے لوگ جو اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہیں، نوکری نہیں. کوئی ایسا مسئلہ، جیسے ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہم بہت کام کرتے ہیں انٹیریئر سندھ میں، تو وہ انہیں اتنا دبا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی جو ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں وہ نہیں منا سکتے، اپنا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کسی کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا. ان لوگوں کے ساتھ جب ہم نے دیکھا کہ ان میں کوئی ایسے بچے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ تو اس طرح سے رہتے ہیں اور ہمارے لوگ اتنے دبے ہوئے کیوں ہیں، ہمیں کوئی انسانی حقوق جو بیسکس انسان ہونے کے ناطے ہمارے حق ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں ملتے. اور اس پہ جب انہوں نے اتنی اوپریسڈ سوسائٹی میں کام کرنا شروع کیا تو ان بچوں کو ہم اٹھا لیتے ہیں کہ اچھا یہ خود سے ان کی سوچ ایسی ہے کہ ان کے دماغ نے کام کیا اور یہ سوچا کہ ہم ایسے کیوں رہ رہے ہیں، ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہے. ان کو لے کے کچھ سکھائیں گے اور پھر واپس چھوڑ دیں گے کہ جاؤ اب آپ اپنا کام کرو. تو جو سکلز انہیں دیتے ہیں، جو انفارمیشن، جو نالج دیتے ہیں، جو ان کے کنیکشنز بنوا دیتے ہیں، اس سارے کی مدد سے وہ اپنا ہی کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور زیادہ افیکٹولی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے اور کون کون سے پروگرامز ہیں؟ اس کے علاوہ ایک تو یہ ہے پھر عورتوں کے اوپر جو کام ہے مہر گڑھ کا، ڈاکٹر فوزیہ کا ہی بیسیکلی، کیونکہ یہ سب چیزیں انہوں نے ہی شروع کی ہوئی ہیں. تو وہ پچھلے 25 سال، اس سے بھی بلکہ زیادہ ہو گئے، عورتوں کے مسائل پہ کام کریں گے. تو مہر گڑھ جب انہوں نے شروع کیا تو وہاں بھی وہ مہر گڑھ ان سب چیزوں کا حصہ ہے. انہوں نے پاکستان کا سب سے پہلا کرائسس سینٹر بنایا تھا بیداری کے نام سے، جو ابھی تک چل رہا ہے. اس کے بعد یہ آشا جو موومنٹ ہے یہ انہوں نے شروع کی تھی، ساتھ ان کے بہت کمیٹڈ لوگ اور بھی تھے. 6 آرگنائزیشن سے شروع ہوا تھا، آخر میں جب پچھلے سال تک آشا میں کے 9 ممبرز تھے، ان سب نے مل کے پالیسی بنائی 2002 میں سیکشل ہراسمنٹ کے خلاف، 2010 میں 2 قانون پاس کروائے. تو وہ عورتوں کے ایشوز پہ مہر گڑھ جو ہے وہ بہت کام کرتا ہے. یہ جو لاز بنے تھے، ہم لوگ ایسے کام نہیں کرتے کہ کوئی ایک پروجیکٹ پکڑا اور اس پہ کچھ ایکٹیویٹیز کروائیں اور پھر اس کو چھوڑ دیا. ایک چیز کو، مسئلے کو پکڑا، اس پہ کام کرنا شروع کیا اور اس کو کہیں پہنچا کے پھر چھوڑیں گے. پالیسی بن گئی، لاز بن گئے، اب اس کو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں پورے پاکستان میں امپلیمنٹ. اور صرف مہر گڑھ نہیں، ہمارے ساتھ دوسرے جو ہمارے ساتھی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا آج کل پچھلے 2.25 سال سے زیادہ وقت جو ہے وہ ان لاز کی امپلیمنٹیشن پہ لگ رہا ہے کہ قانون تو حکومت بنا دیتی ہے نا، چاہے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن ان قوانین کو استعمال کرنا ہمارا فرض ہے. اگر ہم استعمال کریں گے تو ان کا فائدہ اٹھا سکیں گے، اگر نہیں استعمال کریں گے تو کسی کا کچھ نہیں جاتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امپلیمنٹ ہونے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ بیٹا لوگوں کو انفارم کرنے کی ضرورت ہے. یا ہم پاکستانی کتنے ذمہ داری شہری ہیں. کوئی قانون اگر پاس ہوتا ہے، ایک خبر سمجھو سن لی ہم نے کہ فلاں قانون پاس ہوا، تو ہم اتنے ذمہ دار ہیں کہ ہم پڑھ کے دیکھیں کہ کیا قانون پاس ہوا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے یا نہیں. تو اگر ہم ذمہ دار شہری ہوں گے تو ہم یہ کریں گے. ہمارے یہاں آپ کسی سے بھی جا کے پوچھو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہے یا ہماری فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں بینگ اے پاکستانی سٹیزن، میجورٹی لوگوں نے نہیں پڑھا ہوتا. تو ہم جب تک شہری خود یہ ذمہ داری نہیں لیں گے، یہ تو حکومت کا کام نہیں ہے نا کہ وہ آ کے ایک بندہ، ہاں نصاب میں ڈالنا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر نہیں انہوں نے ڈالا تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہمارے نصاب میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کو پتا تو ہو کہ ان کے حقوق کیا ہیں جو اس ملک کے آئین نے دیے ہیں. جب حقوق کا پتہ ہوگا تو پھر اپنے حقوق کے لیے لڑ سکیں گے نا. ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا ہوتا. تو ہمارے لوگوں کو ذمہ دار پاکستانی بننا ہے. اور آپ لوگ جو میڈیا میں ہیں، آپ پہ تو بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو اویئر کرنا ہے، انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے، انہیں کہنا ہے کہ جو اتنا اچھا ذہن ہے اس کو استعمال کریں. صحیح. اور اگر وومن ہراسمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ملک میں کس حد تک ہے کہ خواتین کو ہراس کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے سامنے ایسے کیسز بھی آتے ہوں گے، تو کیا صورتحال ہے؟ بیٹا صورتحال تو اچھی نہیں ہے.
اتنے زیادہ کیسز ہیں، اتنے زیادہ، اور ہر جگہ ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، ہم سب کو پتا بھی ہے، ہم مانے یا نہ مانے، کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا اسلامی مہذب معاشرہ ہے، یہاں یہ سب نہیں ہوتا، لیکن وہ تو کہنے کی بات ہو گئی. اگر آپ ریالٹی دیکھیں جس میں ہم رہ رہے ہیں تو ہر جگہ ہے. یہ جب لاز پاس ہوئے اور جیسے میں نے کہا کہ ہم امپلیمنٹیشن پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم نے امپلیمنٹیشن کی باقاعدہ اسٹریٹجیز بنائی تھیں کہ کیا کیا کس طرح سے یہ لاز کو امپلیمنٹ کریں گے. ڈاکٹر فوزیہ نے بنا کے پبلش کر کے لاز بننے سے پہلے سب میں بانٹ دیے تھے. تو اس کی ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم لیگل ایڈ سینٹرز بنائیں گے. لا کا میکینزم سیٹ کرنا ایک بات ہے حکومت کے ساتھ، آرگنائزیشنز کے ساتھ، لیکن جب تک انڈیویجولز کو سپورٹ نہیں کریں گے جنہوں نے ایک انڈیویجول نے کیس رپورٹ کرنا ہے، تو وہ بھی ایک ضروری اسٹریٹجی تھی. تو لیگل ایڈ سینٹر جب ہمارا اسلام آباد کا شروع ہوا سب سے پہلے 2 سال پہلے، 2.25 سال پہلے، تو اس میں آپ کو بتاؤں ہم بڑے حیران ہوئے کہ آدھے کیسز جو آ رہے تھے نا وہ دفتروں سے عورتوں کے آ رہے تھے اور باقی کے آدھے گھروں سے آ رہے تھے. ابھی تک کوئی سسر اپنی بہو کو سیکشولی ہراس کر رہا ہے، کسی کا دیور کر رہا ہے، کسی کا کزن کر رہا ہے، کسی کا خالو کر رہا ہے. تو یہ سب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ہم کہیں یا نہ کہیں، آنکھیں بند کر لیں تو وہ مسئلے چلے نہیں جاتے. یہ ہو رہا ہے. اور جیسے جیسے ہم لا کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا جیسے جیسے جو اچھی پروگریسو آرگنائزیشنز ہیں وہ بڑے اچھے سے میکینزم سیٹ کریں گے تو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اور ایک اور چیز میں کلیریفائی کر دوں کہ سیکشل ہراسمنٹ صرف عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتی، مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. آپ لڑکوں کے ہاسٹلز میں چلے جاؤ، اتنے زیادہ لڑکے لڑکوں کو، یا بڑے ان کے جو ہاسٹل کے وارڈنز ہوتے ہیں یا ٹیچرز ہوتے ہیں یا جو سینئر اسٹوڈنٹس وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ چھوٹوں کو کرتے ہیں سیکشولی ہراس. آپ کیڈیٹ کالجز میں چلے جاؤ، آپ مدرسوں میں چلے جاؤ، مسجدوں میں دیکھو تو یہ چیزیں بڑی عام ہیں. یہ ساری باتوں کو، ان ساری چیزوں کو کور کرے گا. ہاں، اب تو یہ ایکٹ بن گیا. یہ سیکشل ہراسمنٹ کو کور کرتا ہے مردوں عورتوں کے لیے، بلکہ اس کی ڈیفینیشن میں جو قانون میں ہے نا، پرسن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی مرد، عورت، تھرڈ جینڈر جو خواجہ سرا ہوتے ہیں. کوئی پاکستانی شہری اگر پاکستان میں سیکشولی ہراس ہوتا ہے تو وہ اس قانون کے تحت انصاف لے سکتے ہیں. 2 قوانین پاس ہوئے تھے. ایک جو ہے وہ تو خاص طور سے آرگنائزیشنز کے لیے ہے، فارمل ورک سیکٹر کے لیے. وہ قانون ایک بیسیکلی HR کی پالیسی دیتا ہے، جو پالیسی آپ کو ایک میکینزم دیتی ہے کہ آپ یہ میکینزم اپنی آرگنائزیشن میں سیٹ کرو. اگر آرگنائزیشن میں کوئی سیکشولی ہراس ہو رہا ہے تو آپ کو کہیں پولیس میں، کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں. اس میکینزم کے تحت آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر ہی اپنے مسئلے کا حل نکال سکتے ہو. تو ایک تو وہ قانون ہے. دوسرا جو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 509 میں امینڈمنٹ ہے. وہ PPC کی جو امینڈمنٹ ہے 509 کی، اس میں کوئی پاکستانی شہری کسی جگہ پر بھی سیکشولی ہراس ہو، چاہے گھر میں ہو یا کسی آرگنائزیشن میں ہو، بازار میں ہو، سڑک پہ ہو، کوئی کسی ویگن میں، بس میں ہو، پبلک ٹرانسپورٹ میں، پارک میں، کسی جگہ بھی وہ 509 کے تحت کیس اپنا رپورٹ کر سکتے ہیں. پولیس اسٹیشن میں جا کے کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹلی کورٹ میں جا سکتے ہیں. ہمارا جو ایکسپیرینس ہے امپلیمنٹیشن کا، ہمیں لگتا تھا کہ ایک قانون ہونا بہت ضروری ہے. ہم یہ نہیں چھوڑتے کہ کتنے لوگ اس قانون کو استعمال کریں گے، کیونکہ ہمارے کورٹس کا سسٹم ایسا ہے کہ کئی سال لگ جاتے ہیں کیسز میں. لیکن پھر بھی قانون تو ہونا ضروری ہے نا، وہ تو پہلا سٹیپ ہوتا ہے. قانون بنوا لیا. ایکسپیرینس ہمارا امپلیمنٹیشن میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہم نے دیکھا کہ 509 میں رپورٹ کروانے کی دھمکی دیتے ہیں اور دوسرا انسان جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. جیسے یونیورسٹی میں پروفیسر نے اپنے اسٹوڈنٹ کو سیکشولی ہراس کیا، یہ سچ مچ کا کیس ہے، اور اس نے جا کے اپنی مینجمنٹ کو کہا کہ یہ پروفیسر مجھے ایسے کر رہے ہیں. مینجمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کیونکہ جہاں پروگریسو مینجمنٹس نہیں ہوتی تو وہ خود بھی شامل ہوتے ہیں اگر لوگ، تو وہ کسی کو کیا روکیں گے. تو اس لڑکی نے کافی دن کرتی رہی. اس کے بعد کہا کہ اگر آپ کچھ ایکشن نہیں لیں گے تو میں پولیس میں جا کے رپورٹ کروا رہی ہوں 509 میں. تو وہ پروفیسر صاحب کو جب پتا چلا تو ان کی ریپوٹیشن ہوتی ہے نا، بڑی نوکری پہ بیٹھے ہیں، کب سے یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیوی کو پتا چلے گھر میں، یا بچوں کو، جوان بچوں کو پتا چلے کہ یہ ہمارا باپ یا میرا خاوند یونیورسٹی میں کیا حرکتیں کرتا ہے، چھچوری، یا باقی کولیگز کو پتا چلے کہ یہ آدمی کلاس میں کیا کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو وہ لڑکی نے بعد میں ہمیں بتایا کہ جب سے میں نے یہ دھمکی دی ہے اور انہیں پتا چلا کہ میں رپورٹ کروانے کا کہا ہے میں نے، کہتی ہے کہ وہ ایسے سیدھے ہوئے ہیں کہ میں اگر ان کے پاس سے گزروں تو وہ مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہے، کہ جیسے پہچانتے ہی نہیں ہوں. اور یہ بہت سے ہمیں ایسے رپورٹ ہوئے کیسز جہاں صرف دھمکی دے کے لوگوں نے اپنا مسئلے کا حل نکال لیا. کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو سزائیں دلوانا تھوڑا ہے. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے.
لائک یہ بل جو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ہتھیار کا کام دے رہا ہے. ایبسولوٹلی. اور اس کو بہت لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ اتنی محنت سے جب یہ قوانین بنے تو لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا، حالانکہ اس پہ بہت سے ریڈیو اور ٹی وی پہ پروگرامز ہوئے، لیکن پھر بھی جنہیں نہیں پتا انہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لڑکیوں کو، لڑکوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ رویہ جو ہے جنسی ہراسیت کا، یہ اب ہمارے ملک میں جرم ہے. اگر آپ یہ کرو گے اور پکڑے گئے تو سزا ہو سکتی ہے. 509 میں جو سزا ہے وہ 3 سال قید ہے، 5 لاکھ جرمانہ ہے، یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اور جو فارمل ورک سیکٹر والا قانون ہے اس میں بڑی سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی، نوکری سے نکال دیا جائے گا. تو اب تو یہ جرم ہے، یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. جو ہراساں ہوتے ہیں لوگ، انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے تو آپ اس کو روکیں، بڑے کانفیڈنٹلی روکیں اور دوسرے لوگوں کے سامنے روکیں، تاکہ انہیں پتا ہو کہ آپ سیریسلی انہیں منع کر رہے ہیں، آپ انجوائے نہیں کر رہے. کیونکہ بڑی متس ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی لڑکیاں تو اچھے اچھے کپڑے پہن کے اسی لیے آتی ہیں کہ ہم انہیں چھیڑیں. تو اچھے کپڑے پہننے کا ہراس ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے پردہ جو کرتی ہیں لڑکیاں، ان سے پوچھا، وہ بھی ہراس ہوتی ہیں. یہ جو غلط کام کرتے ہیں یہ ان کا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بھی میں نے دیکھا کہ جب آپ انہیں بتاؤ کہ یہ جو آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، اس سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ کئی دفعہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ دوسرے انسان کو برا لگ رہا ہے. ہم تو شغل میں کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید دوسرا بھی انجوائے کرتا ہوگا. تو جب تک دونوں جینڈرز آپس میں بات نہیں کریں، ایک دوسرے کو بتائیں نہیں کہ آپ کی یہ حرکت ہمیں بری لگتی ہے، آپ نہیں کرو، دوسرے کو ضروری نہیں کہ پتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ اگر گھر میں تربیت نہیں ہوئی ان کی ٹھیک سے تو انہیں کہاں سے پتا چلے گا؟ وہ فلموں میں دیکھتے ہیں، فلموں میں تو یہی دکھایا جاتا ہے کہ ہیروئن آگے آگے جا رہی ہے اور ہیرو پیچھے گانا گاتا پھر رہا ہے اور وہ 3 گھنٹے کے بعد ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بچے یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی زندگی میں یہی کچھ ہی کرنا ہے. یہ انہیں کوئی نہیں بتاتا کہ اگر کسی نے منع کر دیا آپ کو پہلی دفعہ تو آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا پیچھا نہیں کرو. شاہ رخ خان کو تو مل جاتی ہوگی کوئی، لیکن ضروری نہیں کہ ہر لڑکی وہ ہیروئن ہو جو آپ کو گانا سن کے یا آپ سے امپریس ہو کے آپ سے دوستی کر لے. ٹھیک ہے؟ تو وہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے جس میں آپ لوگ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ میم آپ کا پروگرام سوشل چینج ہے. ہاں، کلچر کے ذریعے ہمارے جو مسائل کا حل نکالتے ہیں نا، وہ ہم اس کو بیس اپنے کلچر میں کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی بھی مسئلے کا حل اوپر سے امپوز کرتے ہو تو وہ کام نہیں کرتا. اس کو آپ اپنے کلچر کے لحاظ سے جب مسائل کا حل نکالتے ہو، جو ہمارے رہن سہن کے مطابق ہو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کے حساب سے ہو، ہمارے کام کرنے کے حساب سے ہو، ہمارے رشتوں کے حساب سے ہو، تو وہ مسائل کے حل جو ہوتے ہیں نا وہ دیرپا بھی ہوتے ہیں اور ان سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو ہم اپنے ہر کام میں کلچر جو ہے اس کو حصہ بنا کے رکھتے ہیں. صحیح. ہماری جب ٹریننگز ہوتی ہیں تو اس میں رات کو سارے پارٹیسپینٹس بیٹھ کے شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، ہمارے کلچر کی بات بھی ہوتی ہے. کلچر صرف باتوں کا ہی نہیں ہوتا، میوزک بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ساتھ ساتھ شامل ہوتی ہیں. ہمارے کئی دفعہ ٹریننگز میں ایسے لوگ آئے جو شاعری کرتے ہیں، تو ٹریننگ کے دوران ریزیڈینشیل ٹریننگز ہماری 3 دن کی ہوتی ہیں، تو تیسرے دن جاتے ہوئے جب اپنا وہ کلوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیٹھ کے کوئی نظم اتنے اچھی سی سنا دیتے ہیں اسی کام کے متعلق یا عورتوں کے یا مردوں کے مسائل کے متعلق اور ان قوانین کے متعلق، کہ وہ پھر وہ سنا رہے ہوتے ہیں اور باقی کا سارا گروپ بیٹھ کے وہ آنسو آنکھوں سے بہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اسی میں سے مسائل کا جو حل نکلتا ہے تو وہ کام کرتا ہے. اور میم آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ تو فیلڈ میں کام بھی کر رہی ہیں کہ ہمارے میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اب ہمارے اپنے ہی کلچر سے کچھ شرمندہ سے نظر آتے ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیوں اپنے کپڑے نہیں پہننا چاہتے، اپنی زبان نہیں بولنا چاہتے، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں اردو نہیں آتی. تو بڑا افسوس ہوتا ہے. ہماری اتنی پیاری زبان ہے، ہمارا اتنا اچھا میوزک ہے، ہمارے کپڑے آپ دیکھ لو اتنے خوبصورت ہیں، کسی علاقے کے بھی دیکھ لو جو ہمارے ٹریڈیشنل کپڑے ہیں. تو بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنی جو چیزیں ہیں، اپنی ہماری جو جڑیں ہیں، اپنا ہمارا جو رہن سہن ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اس میں جو بری چیزیں آ گئی ہیں یا جو ہیں وہ نکالنی ہے ہمیں، لیکن جو ہماری اچھی چیزیں ہیں وہ ہمیں اپنانی ہیں، انہیں چھوڑنا نہیں ہے. ہمارے جو رشتے ہیں نا، اتنے پیارے رشتے، جیسے ہم اپنی نانی دادی کے ساتھ یا نانی دادی نانا دادا کے جو پوتا پوتی اور نواسا نواسی کے ساتھ جو پیار کا رشتہ ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ الگ الگ رہنے لگو کہ ہاں وہ بوڑھے لوگ ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، انہیں کیا پتا، تو آپ کے بچے بہت مس آؤٹ کر جاتے ہیں جب وہ نانی کی یا دادی کی گود میں بیٹھ کے رات کو کہانی نہیں سنتے.
ان کے ایکسپیرینسز نہیں سنتے تو وہ چیزیں کہاں سے سیکھیں گے؟ ماں باپ تو اتنے بزی ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں اور کمانے میں اور گھر کے کاموں میں کہ ان کے پاس اتنا کوالٹی ٹائم نہیں بچتا اپنے بچوں کو دینے کے لیے. تو جہاں جوائنٹ فیملیز اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں، وہ ہماری ٹریڈیشن ہی ہے نا. تو وہ بچوں کو وہ جب نرچرنگ ملتی ہے، پیار ملتا ہے، تو وہ بڑے ہو کے زیادہ بہتر انسان بنتے ہیں. زبان کا بھی یہی ہے کہ ہماری اپنی زبان بڑی اچھی ہے. آپ اپنی زبان میں بات کرو تو آپ ہر ایک سے اپنے ملک میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہو. اگر آپ باہر کی زبانیں سیکھ لو گے تو آپ کتنے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر پاؤ گے؟ ہاں، وہ بھی ضروری ہے. ایجوکیشن بھی ضروری ہے. آپ جب باہر کے لوگوں سے بات کرو تو آپ انگریزی میں آنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی زبان بھی آنی چاہیے کہ اگر آپ صرف باہر کے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر پاؤ گے اور اپنے لوگوں سے نہیں کر پاؤ گے تو پھر آپ کی وہ اتنا تعلیم لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم تعلیم لیتے ہیں تو ہم نے وہ اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے نا. اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو بہتر کرنا ہے تو اپنی زبان آنی بہت ضروری ہے. ہمارے جو عید ہے یا اور جو دوسرے تہوار ہیں بہت سے، جیسے نوروز ہے، پھر اپنا وہ بسنت ہے، پھر یہاں پہ تو اس زمین پہ ہمارے اس ملک میں بہت سے مذاہب ہیں، صرف مسلمان تو نہیں ہے، چاہے میجورٹی ان کی ہے. پہلے ہر کوئی ایک دوسرے کے تہوار مناتا تھا اور مل جل کے رہتے تھے. یہ جو اتنا تفریق ہے وہ اب آئی ہے ہمارے معاشرے میں، پہلے نہیں تھی ایسے. آپ پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے کا اگر یہاں اسٹڈی کرو کہ یہاں لوگ کیسے رہتے تھے تو آپ سندھ میں دیکھو ایگزامپلز ہیں. ہمارے مسلمان اور ہندو جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے مزار ایک ایک بلڈنگ میں بھی آپ کو یا ایک چار دیواری میں نظر آتے ہیں. اکٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے کے بزرگوں کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کے تہواروں میں شامل ہوتے تھے. ہمسائے ساتھ ساتھ الگ الگ مذاہب کے تھے، وہ بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے. دوسرے کو مار نہیں دیتے تھے جان سے جیسے آج کل ہوتا ہے. بلاسفیمی لگائے، کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، بلاسفیمی پر پکڑا کے مروا دیا، یا مروانے کی ضرورت بھی نہیں، خود ہی مار دیا. اور انہیں کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے، ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، شاید ہم کچھ اسلام کے خلاف کر دیں گے. حالانکہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی دوسرے مذہب کے انسان کو بغیر وجہ کے مار دو. وجہ بھی ہو تو قوانین ہوتے ہیں، اس کے حساب سے چیزیں لے کے چلتے ہیں نا. اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا چاہیے. تو یہ لا قانونیت جو ہے، یہ اس قسم کی چیزیں، مذاہب کا ڈھونگ بہت بڑھ گیا ہے معاشرے میں. ہمارا جو کلچر ہے یہ اس کی چیزیں نہیں ہے. مذہب تو آپ کے کلچر کا ایک حصہ ہے نا، اس کو ہم نے بہت زیادہ اس کا ڈھونگ اتنا رچا دیا اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا. جو آرٹس ہیں اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا. تو ایسے سوکھی سی زندگی ہو گئی. اگر کوئی گانا بھی گاتا ہے تو وہ اس کو بڑی بری طرح سے دیکھا جاتا ہے. لڑکوں کو تو پھر بھی اتنی سی تھوڑی سی اسپیس ملتی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. لڑکیاں کتنی ہیں جو گانا گا سکتی ہیں، کتنے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. یا میڈیا میں بہت اچھی بات ہے کہ بہت سی لڑکیاں آ گئی، لیکن نا وہ ان کے ساتھ ایک ہلکا سا اسٹگما لگ جاتا ہے. خراب لڑکی ہے جو گھر سے باہر نکلی. ابھی بھی بڑا پڑھے لکھے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ شریف لڑکی ہے تو گھر میں بیٹھے نا، باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے. اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھی گھروں میں کون سی محفوظ ہے. یہ سب کچھ تو گھروں میں بھی ہو رہا ہے. اب جیسے سیکشل ہراسمنٹ اتنے سال سے کام ہو رہا ہے، اس پہ ایک ایکسیپٹیبل ٹرم بن گئی. تو اب آپ دیکھو کہ آہستہ آہستہ گھروں کے جو سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، انسیسٹ کوئی نہیں کہتا لیکن کہتے ہیں کہ گھر میں سیکشل ہراسمنٹ ہو رہی ہے، اور لوگوں نے کیسز رپورٹ کرنے شروع کیے ہیں، بات کرنے شروع کی. انہیں تھوڑی سی سپیس ملی ہے معاشرے میں کہ ہمارے ساتھ یہ جو اتنی دیر سے زیادتی ہو رہی تھی، ایک کوئی ایسا قانون ہے، یہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جو یوز کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ گھر میں کیا ہو رہا ہے. ابھی ڈاکٹر فوزیہ کا اس دن ایک لاہور کے کسی ٹی وی چینل پہ پروگرام تھا، تو اس میں 3 لڑکیاں وہ اپنے آپ کو پورا کور کر کے آئی تھیں، لیکن تینوں نے اپنے گھروں کے کیسز بتائے کہ ان کے ساتھ گھر میں کیا ہوا. تو یہ جو مت ہے نا کہ ہاں شریف لڑکیاں ہوں تو گھروں میں بیٹھے ہوں، اگر باہر نکلیں گی تو یہ کچھ ہوگا، یہ بالکل اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں نا، وہ انہیں تو غلط کام کرنا ہے، چاہے گھر میں ہو یا سڑک میں ہو یا دفتر میں ہو. ان کو روکنے کی ضرورت ہے. عورتوں کو بند کر کر کے اور پردہ کرا کے آپ نہیں بچا سکتے ہو. غلط رویے کو روکنا ہے. جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے کہ جی یہ جو آپ غلط کر رہے ہو یہ آپ نہیں کرو، اور ایک دفعہ تو کر لیا، آپ آئندہ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے نا. اگر ہلکا پھلکا کی غلطی ہے تو آپ منع کر دو، اور اگر پہلی دفعہ ہی اتنا انہوں نے برا کیا تو آپ پہلی دفعہ پہ ان کو سزا دو. تو میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کی اویئرنیس کے لیے میڈیا نے کس حد تک اپنا رول ادا کیا ہے؟ میڈیا میں آپ کو بتاؤں بہت سے ذمہ دار لوگ ہیں. ٹی وی چینلز کہہ لو، ریڈیو والے آپ کہہ لو، اخباروں والے کہہ لو. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جیسے آشا کی موومنٹ میں شروع سے بہت ساتھ دیا. میڈیا کے بہت سے سینئر لوگ ہیں جو اس موومنٹ میں انوالو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں
جنہیں ذمہ داری سے جرنلزم کرنے کی ضرورت ہے. شاید اس لیے کہ انہیں ابھی تک پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ میڈیا میں اگر ایک مسئلے کو آپ ذمہ داری سے پریزنٹ کرو گے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے سیکھتے ہیں. لیکن اسی چیز کو اگر کوئی غیر ذمہ داری سے سینسیشنلائز کر کے اپنے اخبار بیچنے کے لیے یا اپنے پروگرامز کی وہ ویورشپ یا آپ کے ریڈیو کے پروگرامز کو بڑھانے کے لیے سینسیشنلائز کر کے پیش کریں گے تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے. تو بہت سے اچھے بھی ہیں لیکن ابھی بہت سوں کو سیکھنے کی، جیسے پورا معاشرہ ہے نا، میڈیا بھی تو معاشرے کا حصہ ہی ہے. جن لوگوں کو پتہ ہے، جو سمجھ گئے ہیں اس بات کو، وہ بہت ذمہ داری سے لے کے چل رہے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھو ٹی وی پہ اتنے پروگرامز ہوتے ہیں اس مسئلے کے اوپر اور ان قوانین کے اوپر. اب تو سیکشل ہراسمنٹ کے علاوہ اس کے بعد 6-7 اور بھی لاز پاس ہوئے، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ مہر گڑھ والے یا آشا والے جو ہیں، ہم بہت فوکسڈ طریقے سے ان 2 سیکشل ہراسمنٹ کے لاز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. باقی جو قوانین ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے پورے ملک میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ لوگوں کو خود ذمہ داری لے کے اور ان قوانین کو استعمال کرنا ہے. میڈیا رول پلے کر سکتا ہے ایجوکیٹ کرنے میں، لیکن لوگوں کو خود بھی ذمہ داری لینی ہے. کوئی پلیٹ میں ڈال کے نہیں دے گا کھانا، آپ کو خود سودا بھی خریدنا ہوتا ہے اور پکانا بھی ہوتا ہے کھانا، اور پھر اس کو چبانا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حکومت نے اپنا کام کر دیا، میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے اور بھی کرے گا ایجوکیٹ کرنے میں، لیکن لوگوں کو اپنا رول پلے کرنا ہے، ذمہ دار شہری بننا ہے اور ان قوانین کو استعمال کرنا ہے اور انسان بننا ہے. انسانیت کو بھی ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بہت سے مسائل جو ہیں، اگر آپ اچھے انسان بن جاؤ نا، کسی مذہب کے بھی ہو، تو بہت سے مسائل تو وہیں ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی جو رہ جاتے ہیں تو آپ قوانین کی مدد لے سکتے ہو. تو اگر اچھا معاشرہ تھا ہمارا، بہت سے برائیاں آ گئی ہیں، بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں، لیکن اگر ہم پہلے اچھے سے رہ رہے تھے تو اب پھر اچھے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میم آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہر چیز بتائی. پروگرام کے آخر میں ہم ایک سوال ضرور کرتے ہیں کہ بینگ اے فیمیل، آپ ہماری خواتین کو کس مقام پر دیکھنا چاہتی ہیں؟ ارے ہماری خواتین کو میں بتاؤں، جہاں جہاں ان کو موقع مل رہا ہے نا، وہاں بہت آگے جا رہی ہیں. صحیح. آپ کو کہیں کہیں کوئی نکلتی ہوئی نظر آتی ہے نا. آپ میڈیا میں دیکھ لو، آپ سپورٹس میں دیکھ لو، آپ ایجوکیشن میں کسی بھی سیکٹر میں دیکھ لو، فوج میں بھی نظر آ جاتی ہیں کہیں کہیں. تو بس دل یہی کرتا ہے. پولیس میں آپ دیکھ لو کتنی لڑکیاں آ گئی ہیں، اتنا دل خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کے، یونیفارم میں، کہ گھروں سے نکلی، پڑھی اور ایسی نوکریاں کر رہی ہیں جو پہلے صرف مردوں کے لیے تھا. عورت یا ٹیچر بن سکتی تھی یا نرس بن گئی، یا بہت ہوا تو ڈاکٹر بن گئی. اب ہر فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں. بس یہی دل کرتا ہے کہ لڑکیوں کو موقع ملے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور جس فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں وہ جائیں، اور ہم جو معاشرہ ہے ہم ان کو یہ سپیس دیں کہ وہ جو کرنا چاہتی ہیں وہ کریں، اپنی زندگی بہتر کریں، اپنے گھر والوں کی، اپنے معاشرے کو اچھا کریں. ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سو مچ میم کہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ نے اپنی اچھی انفارمیشن ہمیں یہاں پہ دی. تھینک یو سو مچ. یو موسٹ ویلکم. آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو، جو کہ آپ سنتے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے. فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-8430-456 051-8430-457 پر، اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ہمیں میل تو اس کے لیے ہمارا میلنگ ایڈریس ہے میری آواز سنو @uksresearch.com merawazsunno@uksresearch.com، اور ہمارا PO باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد. سنتے رہیے میری آواز سنو.